ایک مرتبہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی بچپن ہی کا زمانہ تھا، ابھی 4 سال ہی کی عمر تھی۔ پہلے کا یہ دستور رہا ہے کہ جب بچے 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہو جایا کرتے تھے تو مائیں اپنے بچوں کی بسم اللہ خوانی کروایا کرتی تھی۔ تو حضور غوث پاک کی والدہ محترمہ آپ کو ایک باعمل مولانا صاحب کے پاس میں لے کر کے جاتی ہیں، انگلی پکڑ کر لے کر جاتی ہیں، اور لے جانے کے بعد میں مولانا صاحب سے جا کر کے کہتی ہیں کہ مولانا صاحب میرے بچے کی بسم اللہ خوانی کروا دیجیے۔ جب حضور غوث پاک کو وہ ہاتھ پکڑ کر کے مولانا صاحب کے سامنے کیا، حضور غوث پاک درسگاہ میں بیٹھ گئے تو مولانا صاحب نے کہا بیٹا پڑھنا شروع کرو۔ اعوذ باللہ پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ پڑھنا شروع کیا۔ جب اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لی تو حضور غوث پاک نے الحمدللہ کو پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ مکمل کر لی، الف لام میم پہ آ گئے، الف لام میم کو پڑھا۔ اب پہلا پارہ مکمل ہو گیا، دوسرا پارہ مکمل پڑھ دیا، تیسرے پارے کو پڑھ دیا، چوتھا پارہ مکمل پڑھ دیا، 5ویں پارے کو بھی مکمل پڑھ دیا، 6واں پارہ بھی پورا کر دیا، 7واں پارہ، 8واں پارہ، 9واں پارہ، 10واں پارہ، 11واں پارہ، 12واں پارہ، 13واں پارہ بھی پڑھ دیا، 14واں پارہ بھی پڑھ دیا، 15واں پارہ بھی پڑھ دیا، 16واں پارہ بھی پڑھ دیا۔ 17واں پارے پر جب پہنچے، 18ویں پارے پر جب آئے، 17واں پارہ مکمل کر کے جب 18ویں پارے پر پہنچے، 18واں پارہ بھی مکمل کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی 18واں پارہ مکمل ہوا تو مولانا صاحب کہنے لگے بیٹا ذرا رکو تو صحیح، تم نے اتنا قرآن پاک کہاں سیکھا ہے؟ تمہاری والدہ تو آئی تھی کہ میرے بیٹے کی بسم اللہ خوانی کروانی ہے، ارے تم یہ تو بتاؤ تم بسم اللہ خوانی کرنے کے لیے آئے ہو یا مجھے پڑھانے کے لیے آئے ہو؟ تم نے اتنا قرآن کہاں سے یاد کیا ہے؟ تو میرے غوث پاک نے کہا تھا استاد جی اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سنیں کہ میری ماں جب کام کرتی تھی تو قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی، جھاڑو لگاتی تھی تو قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ جس وقت میں اپنی ماں کی گود میں تھا، اپنی ماں کے شکم میں تھا، تو میری ماں مجھے اپنے پیٹ میں لے کر کے جب چلتی تھی تو قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، برتن مانجا کرتی تھی تو قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی۔ اے استاد جی حالات یہ ہو گئے کہ میری ماں جو کام کرتی تھی ہر وقت میری ماں والدہ محترمہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہا کرتی تھی، اور جب میری ماں قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھی تو میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اور میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں ہی سن سن کر کے 18 پارے یاد کر لیے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تقریر فرما رہے تھے، آپ تقریر فرما رہے ہیں اور تقریر فرما رہے تھے تو اوپر سے چیل چیچی کر رہی تھی، اوپر سے بار بار چیل اوپر منڈرا رہی تھی اور چیچی چیچی کر رہی تھی۔ جب چیچی چیچی کرتے ہوئے دیکھا تو میرے غوث پاک کو جلال آیا، اور جلال میں دیکھنے لگے کہ یہ چیل چیچی چیچی کر رہی ہے اور لوگ میری تقریر سن رہے ہیں، ہم تقریر کر رہے ہیں، لوگ تقریر سن رہے ہیں، اور لوگوں کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ جب یہ چیچی چیچی کرتی ہے تو لوگوں کی توجہ ہٹ جاتی ہے، یہ چیچی چیچی کرتی ہے تو لوگوں کی توجہ ہٹ جاتی ہے، لوگ اپنی توجہ کو میری تقریر سے ہٹا لیتے ہیں، لیکن آپ کو جلال آیا، اور جلال میں آپ نے اوپر دیکھا، جب چیل کی طرف نظر پڑی تو آپ کا جلال تھا کہ وہ چیل 2 ٹکڑے ہو گئی، اس کا سر تن سے جدا ہو گیا اور وہ نیچے آ کر کے گر جاتی ہے۔ جب محفل پوری ہو گئی تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس چیل کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے اس کے سر کو اس کے وجود سے جوڑ دیتے ہیں، اس کے سر کو اس کے جسم سے جوڑ دیتے ہیں، اس کے سر کو اس کے تن سے جوڑ دیتے ہیں، اور جوڑ کر کے بِإِذْنِ اللہ کہتے ہیں، اس چیل کے اندر جان آ جاتی ہے اور اس کو ہواؤں میں اڑا دیتے ہیں۔ یہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ آپ مردے کو بھی زندہ کر دیتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مرتبہ عطا کیا۔